اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹا دو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت ہی بہتر اور بے اعتبار اور با اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ یہ سورہ نساء کی 59 نمبر آیت ہے۔ ہماری امت مسلمہ کی جو مشکلات ہیں اس میں اس کا حل پیش کر دیا، اور موجودہ حالات میں ہماری رہنمائی یہ آیت کر رہی ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم قال نزلت فی عبداللہ بن حذیفہ بن قیس بن عدی اذا بعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سریہ۔ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم عبداللہ بن حذیفہ کے بارے میں اتری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک فوج کا، ایک سریے کا سردار بنایا تھا۔ یہ صحیح بخاری اس کا شان نزول بتا رہی ہے، اور حدیث نمبر ہے 4586۔ اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں آئی ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت علی سے روایت، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا، اس کا سالار ایک انصاری شخص کو مقرر کیا جو مدینے کا رہنے والا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی اطاعت کریں۔ اتفاق سے اس شخص کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ تب اس نے کہا کہ تم سب میرے لیے لکڑیاں جمع کرو۔ انہوں نے لکڑیاں جمع کی تو اس نے کہا اب آگ سلگاؤ۔ صحابہ نے جو تھے انہوں نے آگ بھی سلگائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس میں کود جاؤ۔ کود جانے کا ارادہ کیا۔ ان میں سے کچھ لوگ تھے جو انہوں نے امیر کی اطاعت کرتے ہوئے کود جانے کا ارادہ کیا، تو اس میں سے کچھ ایک دوسرے انہوں نے روکنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس آگ سے راہ فرار اختیار کر کے، یعنی جہنم کی آگ سے راہ فرار کر کے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ وہ اسی طرح بحث و مباحثہ کر رہے تھے کہ آگ بجھ گئی، اور ان کا غصہ جو تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا اگر وہ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اس سے نہ نکل سکتے، کیونکہ اطاعت اسی کام میں ضروری ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اس صحیح بخاری کی حدیث 4310 ہے۔ اب تعین کر دیا گیا ہے کہ اطاعت کس کی ہوگی اور کس کے نہیں ہوگی اور کتنی ہوگی۔ پہلا حصہ جس کی وضاحت یہ سمجھ لیں، یہ لازم ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ پہلا حصہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، کیونکہ وہ خالق ہے
وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ اور اس کے بعد اگلی اطاعت اس کے رسول کی، رسول اس نے منتخب کیا ہے اللہ نے، وہ دنیا میں احکام جو بھی دے گا وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق دے گا۔ تو یہاں پہ اللہ اور رسول کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ پہلا ہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کا حکم کیسے ماننا ہوگا۔ ان الحکم الا للہ، یہ قرآنی آیت جو ہماری رہنمائی کرتی ہے، قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی مستعجلوا بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ آپ کہہ دیجئے میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز کی تم جلد بازی کر رہی ہو میرے پاس نہیں ہے، حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، اور واقعہ بات اللہ تعالیٰ کے، اور واقعہ بات کو بتا دیتا ہے، اصل حقیقت جو اللہ تعالیٰ وہ بتا دیتا ہے، کیوں؟ وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 57 ہے سورہ انعام کی، یعنی انسان کے اوپر، اس پوری کائنات کے اوپر کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، اس پہ اللہ کا حکم چلے گا۔ اس لیے جب اس کا حکم چلے گا تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، پھر اطاعت کرنی ہوگی اللہ کے احکام کی، اور پھر جو بھی وہ نبی ہو اس وقت کا اس کی اطاعت کرنی ہو۔ اب اطاعت کے بارے میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بارے میں بہت ساری حدیثیں بھی آئی ہیں اور آیات قرآنی میں بھی بتایا گیا ہے۔ میں نے دو صرف یہاں پہ سلیکٹ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، پھر تمہارے اوپر رحم ہوگا۔ یہ شرط ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اللہ کے رسول کی نہ اطاعت کی جائے اور اس کی جگہ کسی اور کو اطاعت کے لیے منتخب کر لیا جائے۔ نہیں، کیا نہ ماننا ہوگا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ اگر یہ کام ہم کریں گے تو پھر کہا گیا لعلکم ترحمون، پھر تم پر اللہ جو اپنا رحم، اپنا فضل، اپنا کرم نازل کرے گا۔ مسلمان یہ بات بھول گئے ہیں۔ دو شرطیں ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ پوری کرنی ہوگی، پھر ہم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اگلی آیت جو میں نے منتخب کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کر لو۔ یہاں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اطاعت کس کی ہوگی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اگر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی تو تم جو بھی اعمال کرو گے وہ سب غارت کر دیے جائیں گے۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 33 ہے۔ اب حدیث فرما لیں، سماعت فرما لیں، یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرتکم بہ فخذوہ وما نہیتکم عنہ فانتہوا۔ یہ فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو اور جس سے منع کروں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ واضح اور روشن شارع ہے۔ اطاعت کس کی ہوگی؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اور اسنادہ صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 1۔ اگلی روایت سن لیں۔ عن ابی ہریرہ، یہ بھی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. یعنی میری اطاعت جو ہے مشروط ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کی اطاعت کے ساتھ. اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اسنادہ صحیح، ابن ماجہ حدیث نمبر 3. اب 2 اطاعتیں تو ثابت ہوگی قرآن و حدیث سے. تیسری اطاعت وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو صاحب اختیار ہو اس وقت اس کی بھی اطاعت کرنی ہوگی. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو امت کے اندر اختلاف ہمیشہ رہتا، اور اختلاف کی وجہ یہی ہے کہ اولی الامر منکم جو بھی ہو اس کی اطاعت کرنا ہم پر لازم ہے، لیکن اس کی شرائط بتا دی گئی ہیں. اب یہی حدیث ہے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصی امیری فقد عصانی. اسی حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کا اضافہ کر دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. صحیح بخاری حدیث 7137. اللہ کے بندو واضح احکامات ہیں ہمارے. اب صرف اطاعت نہیں، اطاعت کن امور میں ہوگی یہ ایک اور اضافہ کیا جا رہا ہے. ہماری رہنمائی یہ حدیث کر رہی ہے. عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ عز وجل. یہ فیصلہ کر دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ عز وجل، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی انسان کی اطاعت جائز نہیں ہوگی. یعنی جو بھی امیر ہو اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا مانتا ہے، اس کے خلاف حکم نہیں دیتا تو اس کی اطاعت ہوگی. اگر وہ اللہ اور اللہ کے حقوق اور جو اللہ اور اللہ کہتا ہے اس کے خلاف، قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات کرتا تو پھر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے. اسنادہ صحیح، مسند احمد 1995. یہ سب چیزیں بتانے کے بعد اطاعت کرو اللہ کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اگلی بات جو سب سے بڑا تنازع ہے اس وقت امت میں، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے، تنازع کی کیفیت تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو. اپنی اناؤں کو قربان کرو، اپنے مفادات کو برباد کر دو. اناؤں اور جو مفادات کی ساری تگ و دو اس میں دنیا لپٹی ہوئی ہے، اپنے مفادات کے اوپر جنگ ہو رہی ہے. اس آیت کی کو نور علی نور یہ آیت بناتی ہے کہ اگر تنازع ہو جائے تو فردوا الی اللہ والرسول. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اس کا حل بتا رہے ہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. یہ اس وقت کے حالات کے اوپر ہمیں بہت رہنمائی کرتی ہے. کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، تو اگر کرو گے تو کیا ہوگے؟ فَتَفْشَلُوا، تو تم بزدل ہو جاؤ گے.
اور پھر وَتَذْهَبَ رِيحَكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور پھر کرو کیا؟ صبر کرو، صبر سے سہارا لو، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس امت کی ہوا کتنے سال ہو گئے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ آپس میں فروعی اختلاف میں بٹی ہوئی، یہ شیعہ سنی وہابی اس کی تقسیم میں ہے۔ جوتے کھا کھا کے ہم اس منزل پہ آگے ہیں کہ ہمیں اب ایک امت بننا ہے، نہیں تو ہمیں اللہ برباد کر دے گا۔ اب نہ کوئی شیعہ رہے گا، نہ کوئی سنی رہے گا، نہ کوئی وہابی رہے گا، نہ کوئی بریلوی رہے گا۔ اب لشکر ہم پر سوار ہو چکے ہیں۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 ہے۔ اگلی آیت جو ہماری رہنمائی کرتی ہے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ یہ اللہ کا کلام ربانی ہے، یہ پکار پکار کے کہتا ہے کسی کی انسان کی تخلیق نہیں ہے، اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں بھروسہ کر رہا ہوں، اور جس کی طرف تمہیں جھکاتا ہوں، جس کی طرف تمہیں کہتا ہوں کہ اس طرف رجوع کرو۔ یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 10 ہے۔ اے شیعو، اے سنیوں، اے وہابیوں، تمہیں برباد کر دیں گے وہ امت کفر ملت الواحدہ ہے، اور تم ایک امت نہیں ہو، تم چھوٹی چھوٹی تقسیموں میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ پاکستان ہے، یہ افغانستان ہے، یہ ایران ہے، یہ ترکی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے امارات ہیں، یہ سعودیہ ہے، نہیں، تم ایک امت ہو۔ کیوں؟ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو، ایک رسول کو ماننے والے، اس کو ایک قرآن کو ماننے والے ہو، تو اس لیے ان چیزوں سے باز آئے۔ یہ روایت جو ہماری جو ہے نا رہنمائی کرتی ہے، اور وہی جو بات اس کا شان نزول تھا اسی میں سے یہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اور اس کا امیر ایک صاحب عبداللہ بن حذیفہ سہمی کو بنایا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ آگ جلوائی اور لشکر کو کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ اس پر بعض لوگوں نے داخل ہونا چاہا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم آگ سے ہی تو بھاگ کر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ پھر آپ کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اس واقعے کا ذکر جب کیا تو آپ نے فرمایا یہ الفاظ اس حدیث میں بہت ہی زبردست۔ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَن يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا جنہوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا، اگر تم اس میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اسی میں رہتے۔ وَقَالَ لِلْآخَرِينَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا طَاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ۔ یہ حکم بتا دیا گیا، اور دوسروں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت حلال نہیں، اطاعت صرف نیک کاموں میں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 7257 ہے۔ اب اللہ کے بندوں صحابہ کے درمیان ایک واقعہ ہوا ہے۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے ایک آدمی کو قرآنی آیت پڑھتے ہوئے سنا، قرآن حکیم کی کوئی آیت پڑھ رہے تھے، ان کو سنا۔ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح پڑھا سنا تھا اس کے خلاف وہ پڑھ رہے تھے، تو میں نے اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور آپ سے عرض کی کہ اس دوران مجھے آپ کا چہرہ انور سے ناپسندیدگی کے آثار محسوس ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ دونوں ہی درست پڑھتے ہو، ہمارے بھی یہی جھگڑا پڑا ہوا ہے، دالین پڑھنا چاہیے، زوالین پڑھنا چاہیے،
اس کے اوپر بہت زور اور بہت شدت اختیار کی گئی. یہاں پہ حل بتا دیا، لیکن تم دونوں ہی صحیح پڑھ رہے ہو، ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اختلاف کا شکار ہوئے تو تباہ و برباد ہو گئے. الفاظ آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا. تم اختلاف نہ کرو، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اسی لیے برباد ہوئے، شکار ہوئے اس چیز کا، وہ تباہ و برباد ہوئے، وہ آپس میں ہی جھگڑ پڑتے تھے. ہماری مسجدیں الگ ہیں، ہمارے دارالعلوم الگ ہیں، ہم ایک کو مسلمان نہیں سکتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اللہ کے بندو، امامت جلا جس کو عطا کر دے اس کے پیچھے چلے جاؤ. اس میں یہ نہ دیکھو کہ میرے فرقے کا ہے یہ نہیں، وہ مسلمان ہے. فروعی اختلافات ختم کر دو. یہ صحیح بخاری کی حدیث 3476 ہے. آگے فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہ فیصلہ کن قوت ہے. اگر اپنے اختلافات تم ختم نہیں کرتے کرو تو ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ہے تو اپنے تنازع سب ختم کر دو. یہاں پہ دیکھیں، یہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر یہ فیصلہ کن ہے. جو اختلاف نہیں کرتا وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، جو اپنے تنازع ترک نہیں کرتا اسے یوم القیامہ پر بھی اعتبار نہیں ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اللہ پر ایمان رکھنے اور آخرت کے یقین کی وجہ سے ان چیزوں سے باز آ جانا ہے. یہ آیت جو ہے سورہ نور کے اندر بھی یہی بات آئی ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. آخری حصہ اللہ کے بندوں آ گیا. اے مسلمانوں، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ تمہارے تنازع اور تمہاری جو فروعی اختلاف کو ختم کرنے والی یہ آیت ہے. ذالک خیر، یہ قرآن خیر ہے. اور احسن و تاویلا، یہ بہترین تاویل اللہ کی ذات ہی بتاتی ہے. یہ جو تاویل کرنے والے لوگ ہیں یہ تو گمراہ کر دیتے ہیں امت کو. اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذالک خیر و احسن تاویلا. یہ سورہ اسراء بنی اسرائیل جسے کہتے ہیں اس کی آیت نمبر 35 ہے. اب اس عظیم آیت کی طرف لوٹ آؤ اور اپنے اختلافات ختم کر دو. قرآن حکیم کے اندر یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. امت واحدہ ہے، ہمیں بریلوی دیوبندی شیعہ نہیں، ہم اس میں نہیں بٹے ہوئے. اپنے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت اپنے سامنے رکھو اور اسے حفظ کرو اور لوگوں تک پہنچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. جو تمہیں لیڈ کر رہا ہے امت کے لیے اس کے پیچھے لگ جاؤ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یہ ہے معیار، یہ ہے ترازو. کسی چیز میں تنازع ہو جائے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی طرف لوٹا دو. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے، والیوم الآخر، آخرت پر یقین ہے، ذالک خیر، یہ تمہارے لیے امت بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہترین تعویل اس دور میں، بہترین رہنمائی اس دور میں قرآن حکیم ہماری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس امت واحدہ کو بنا دے. بڑے عرصے سے ہم ذلیل ہو رہے، ہم رسوا ہو رہے،
ایک امید ہمیں نظر آئی ہے۔ ہم نے انڈیا کے خلاف جنگ جیتی ہے، ہم نے اسرائیل کے خلاف بھی جیتنی ہے، اس کفر کی ملت کو ہم نے انشاءاللہ اللہ کے اذن سے شکست دینی ہے۔ لیکن ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تمہیں اللہ اور آخرت پر یقین ہے تو اپنے فروئی اور سارے اختلاف ختم کر کے اللہ کے لیے ایک ملت بن جاؤ۔ جزاک اللہ خیرہ۔